یہاں پر نا یہودی جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جو عیسائی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ دین پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی جو ہے یہ دین پر نہیں ہے، یہ حق پر نہیں ہے۔ تو لہذا جو اگر کوئی بندہ حق پہ نہیں ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک دوسرے کو جہنم میں پھینک رہے ہیں یہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس حال میں کہ یہ دونوں اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے اصل حق کیا ہے، اور وہ یہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور دونوں ہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس چیز میں جس میں یہ ابھی اختلاف کر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں یہ آیت اس طرح فٹ کر لو آپ، بریلوی حق پہ نہیں ہے، اہل حدیث حق پہ نہیں ہے، دیوبندی حق پہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو جو یہ تانے مل رہے ہیں نا کہ تو جہنم میں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا، تو ادھر جائے گا، تو دین پہ نہیں ہے، تو حق پہ نہیں ہے۔ تو آج کی یہ اس دور میں یہ آیت اس طرح فٹ کر سکتے ہیں۔ سیدھا سیدھا جو ایمان اور اسلام ہے نا وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا انسان کا ایمان ہے۔ اب جس بندے نے اس کلمے کو پڑھا ہے نا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ تو جائے گا جنت میں، اور اگر اس نے نیک اعمال نہیں بھی کیے ہیں تو وہ جہنم میں اپنا سزا بھگت کے پھر جنت میں جائے گا اس کلمے کی برکت سے، لیکن وہ سزا کم نہیں ہوگی، بڑی خطرناک سزا ہے وہ بھی۔ پھر اس کلمے کو پڑھنے کے بعد جس نے نماز پڑھی، جس نے روزہ رکھا، یہ سب کام کیے، نیک اعمال کیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، زکوٰۃ فرض ہوئی، ہر سال میں زکوٰۃ ادا کی، حج فرض ہوا، اس نے حج ادا کیا، جو جو چیزیں اللہ نے فرائض میں سے اس پر نازم کی تھی اس نے اس کو پورا کیا، تو پھر وہ وایا جہنم، جو اس کو جہنم کا وایا پڑنا تھا وہ بھی اس سے بچ گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں اور بحث اس بات پہ کرتے ہیں جی ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اور اس ہاتھ باندھنے والی بحث سے بات نکلتے نکلتے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ تو کافر ہے، اس نے رولا ہی مکایا، تو نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ آج تک نا میری مسجد میں نا 9 مہینے ہو گئے، جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، اگر کوئی مجھے بندہ نماز پڑھتا ہو نظر نہیں آتا، اگلی نماز میں اس سے پوچھتا ہوں تو نے نماز پڑھی تھی؟ کہتا پڑھی تھی۔ میں کہا کہاں؟ کہتا وہ بریلویوں کی مسجد میں۔ میں کہا ویری گڈ۔ کیسے یار مولوی تو بڑا عجیب بندہ ہے، میں ادھر نماز پڑھنے گیا تو کہ ویری گڈ۔ میں کہا اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم پہ نماز فرض کی ہے، ہم پر یہ چیز فرض نہیں کی کہ تو نے بریلوی کی مسجد میں نہیں پڑھنی، تو نے دیوبندی کی مسجد میں پڑھنی ہے، تو نے دیوبندی کی مسجد میں نہیں پڑھنی، تو نے بریلوی کی مسجد میں پڑھنی ہے۔ میں نے کہ یہ چیز فرض نہیں کی اللہ نے، بس مجھے نماز سے غرض ہے کہ تو نے نماز کہاں پڑھی، چاہے تو ادھر ہے یہاں پڑھ، ادھر ہے وہاں پڑھ، کہیں اور ہے تو وہ وہاں پہ جا کے نماز کی چھٹی نہ کر، سمجھ آئیے؟ تو یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے، نماز میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، اپنی نماز پوری کرو بس۔